قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ اور کما قال علیہ السلام. خواجہ محمد معصوم دین میں آیا اس وقت خواجہ کی بات سنا دیا. بہت بڑے شخص تھے, حضرت عالمگیر انہیں کے مرید تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت بھی بخشی تھی اور افادیت بھی بخشی تھی. 9,000 خلیفہ تھے یا 7,000 لاکھوں لاکھ اسی ہندوستان میں. میری کی اچھی تعلیمات ان کی تھیں, تربیت بھی بہت ہی اعلیٰ تھی. دونوں کی ضرورت ہے, تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو. ان حضرات یہاں الحمدللہ ثانی مجدد صاحب کے خاص طور سے بہت زیادہ تربیت کا اہتمام. اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کی ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کھولا تھی نگراں میں وہی سنا دیتا ہوں. شریعت کی پابندی. شریعت کی پابندی و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک طالب حق کو تعریف فرما رہے ہیں خواجہ صاحب. مخدومہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو محمل پیدا نہیں کیا ہے. ولا صدق ولا صدق ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى. تعجب اللہ خدا کا کلام. سب آدمی ہوتے ہیں جیسے رہو, کوئی فکر نہیں. فکر کرنے کی ضرورت ہے, فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. علماء مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ فکر پیدا کرے. سننے والے ہے کہ وہ اپنی تبدیلی کرے, حیات ظاہرہ کو بھی حیات باطنہ کے اندر تبدیلی پیدا کرے, شریعت کے مطابق. اور مخدومہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو محمل پیدا نہیں کیا ہے. ایک معمولی حکیم اور ڈاکٹر محمل بات نہیں کرتا ہے, نہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ, ہے کہ نہیں؟ اللہ حکیم کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین جو خالق الحکمہ ہے, اس کا کوئی کلام خالی حکمت سے ہو سکتا ہے؟ ایحسب الانسان, منصب اصلاح کے لیے یہی جملہ کافی ہے. ایحسب الانسان, مجھے بہت ایحسب الانسان فلا صدق ولا صلی. کسی پر نہ اس نے تصدیق کیا نہ نماز پڑھی. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى. تصدیق کیا پھر پھر کے چلا گیا. جا جاننے میں آؤ, نبی سے پھر پھر کے کہا جائے گا جاننے میں. فلا صدق ولا صدق ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع. کرتا ہوا اہل کے پاس گیا ہے, نبی کے پاس جا رہا کرتا ہوا اپنے اہل کے پاس. معمولی آیت بچا, یہ آیتیں لوہے کو موم کرنے والی ہیں, لیکن افسوس لوہا اتنا زنگ آلود ہو چکا ہے کوئی کا اثر نہیں ہو رہا. ہم اپنے کو پہلے کہتے ہیں, ہم خود غمگین رہتے ہیں. فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع. اپنے اہل کی طرف پکڑتا ہوا, یہی ترجمہ ہے. اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا ایحسب الانسان ان يترك سدى. کیا انسان گما کرتا ہے کہ وہیں مفت سے سب چھوڑ دیا جائے گا؟ ہے آج کیسی والا لوگ. ایحسب الانسان الم یکن نطفۃ, کیا نطفہ نہیں تھا. یہ ہے انسان کی پوری ساخت, اس کی ابتدا آپ نے بیان فرمایا.
قرآن میں جیسے اللہ نے اپنی معرفت کرائی ہے، بہت خاص بات ہے، جیسے ہماری بھی معرفت کرائی کہ تم ہو کیا. اللہ نے اپنے جلال رو درجے کو کیا، اس نے ہماری حقارت کو بھی بیان کیا کہ تم ہو کیا ہے. کیا تم نطفہ نہیں تھے؟ تم اتنا اول من انسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. کیا نہیں دیکھتا؟ تو ایسے نہیں، کیا آدمی نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، وہ ہماری کھلا ہوا دشمن. آپ یہی ہو رہا ہے، نعمتیں ان کی کھا رہے ہیں، لیکن اسی سے بے اعتنائی. اول من انسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. کھلا ہوا دشمن ہمارا ہے، ہمارا دشمن نبی کا بھی دشمن نہیں ہے. ایک آیت ایسی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی بچپن سے تم مقبول تھے لوگوں کے نزدیک ہے، جو ہم نے نبوت دے دیا تو اس کو مقبول. تو ہمارے دشمن ہے یہ، تمہارے دشمن نہیں ہے بھائی. تم تو محبوب تھے، 40 سال تک محبوب تھے، اور جی لکھا ہے اسی دشمن ہے کہ نہیں. آیت ہے یہ نہیں ان کے بعد. یہ دشمنی اصل ہم سے ہے، تم سے کیا دشمنی؟ شروع سے خوب صادق مقبول تھا، صادق امین. 40 سال تک تم مقبول تھے، جو ہم نے وہ نبوت دیا تو تمہارے دشمن ہمارے دشمن سب ہو گئے. یہ کہاں سے رہا؟ یہ سب باریک بات ہے. انسان کی یہی طبیعت ہے، عداوت، خصومت، مقاصد. اولم الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم أيحسب الانسان ان يترك سدى. پہلے ہم اپنی کو بیان کرتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا بہت کہ اللہ نے اپنی بھی معرفت کرائی ہے اور ہماری بھی معرفت کرائی. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کبھی ایک شہزادہ جا رہا تھا کہیں، اکڑتا ہوا جا رہا تھا. سنا کہ آپ بھی سنے ہوں گے، ایک شہزادہ کوئی جا رہا تھا، اکڑتا ہوا جا رہا تھا. ایک بزرگ نے کہا اے بیٹے، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ چال اللہ کو. میں بگڑ گیا. تم جانتے ہو کون ہوں میں؟ کہا میں جانتا ہوں. تم اس سے پیدا ہو نطفے سے، ماں کے پیٹ میں اس طریقے سے رہے، اس طرح نکلے، اب کھاتے پیتے ہو، اتنی ولادت ہو، یہی ہو. تم معرفت کرائے کہ نہیں؟ یہ سب قرآن نے معرفت کرائی. بزرگ تھے، بادشاہ کا لڑکا تھا، لیکن کہہ دیا، کہا تم پہچانتے نہیں ہوں میں کس کا لڑکا ہوں؟ کہاں پہچانتا ہوں. تم یہ سمجھ گیا وہی اول امر انسان انا خلقناه. امام محمد احمد صاحب بہت بیان کرتے اس بات میں. تم یہی ہو، کیا تمہاری حیثیت ہے؟ خدا نے تمہاری معرفت خدا نے تم کو کرا دی ہے، دوسرے نے تم کو کرائی کہ تم یہ ہو. اول امر انسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ہماری دشمن ہے کھلا ہوا خصیم مبین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی حقیقت سے آگاہ فرمائے اور اللہ کی معرفت بہت بڑی دولت. ہمارے بزرگان رکھتے رہتے ہیں ہر نیک الہی مقصود من تو و رضا تو محبت و معرفت خود بھی ہے. الہی مقصود من، اے اللہ ہمارے آپ مقصود ہیں، اسے اپنی محبت و معرفت عطا فرمائیے. الہی مقصود من تو و رضا. وہاں معلوم ہوگا بھائی صاحب، جو اپنے کو نادان پائے گا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. لکھا ہوا کہ ایک شخص میں کا حساب ہوتا ہوگا، ایک پائی کی کمی ہوگی. اب حدیث میں ڈھونڈتا پھرے گا کہ ایک پائی کوئی دے دے، نہیں ملے گی.
ایک کمی نہیں ملے، نہیں ملے گی، کوئی نہیں کہا کہ ہم کو کچھ ضرورت ہے، یہاں تو کوئی دے بھی دے گا، وہاں کوئی نہیں، یہ بنا پہ معرفت میں فکر الہی مقصود منصوری ردائے. اس میں ہمارے ساتھ مرد عورت جوان بوڑھے سب اس کے مخاطب خطاب کر رہا ہے. کوئی چھوٹ سکتا ہے؟ امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو، پیر ہو یا مرید ہو، سب کو اس کو پوشی رکھنا ہوگا. جو تو اس تاریخ پر ہے پیر بھی اس کی عزت ہے، یہاں سے ہٹ گیا کچھ نہیں، کوئی بڑا ہمارے بہت شکایت ہے. خراب ہے پیغمبر کسے رہی، پیغمبر کے خراب جس نے راستہ دیا کچھ نہیں. پیر نہ پیر ہے نہ شیخ ہے. ہم تو پسراؤ بن کے رہیں گے، پیچھے چلنے والے، تبھی ہماری عزت ہے. کوئی بادشاہ جائے آپ آگے آگے بڑھیں، پولیس روکے گی نہیں جاتی. کون جا رہا ہے؟ نبی ہے. نبی کا طریق ہوا کہ نبی موجود ہے. لا ترفعوا فوق صوت النبی. میں بمبئی میں بات کر رہا تھا، بہت حکیم الجری معلوم ہے، بہت بڑے آدمی تھے، بڑے بمبئی کے حکیم الجری. بہت لوگ تھے، بہت دنوں کے بعد ہے، 67 یا 68 کی بات ہے. میں عمر ہی کا بیان کرتے آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا لوگوں میں، کوئی بات چیت ہونے لگی. سچ کہتا ہوں مت اس لائق نہیں، لیکن چونکہ بات کر رہا تھا اس بات سے ٹھیک. اور میں لا ترفعوا فوق صوت النبی، بہت بڑی آواز تھی. یہ بات ہو رہا ہے تو وہ ڈر ہے ادھر. لا ترفعوا فوق صوت النبی، کام تو وہی ہے. لحاظ نبی کی بات ہے، ولی کی بات ہے. اس بنا پر الہی مقصود منطوی و رضائے دو، کسی کی طلب ہے مولانا، دعا کیجیے ہم لوگ کے اندر آ جائے. الہی مقصود تو ہی ہمارا مقصود. الہی مقصود منطوی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دیے. حضرات نقشبندیہ کے خاص جملہ ہے، خاص دعا ورد کرتے ہیں وہ لوگ اس کا. الہی مقصود منطوی و رضائے تو، محبت. مدفون ہے سر ہند میں، مدفون ہے، بڑے صاحب وجود و برکات ہیں. میں گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے آدمی، اللہ تعالیٰ وہ بات. الہی مقصود منطقی مخدومہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محمل پیدا نہیں کیا ہے بیکار، اسی مقصودہ عالم انسان، اور اس کو اسی کی مرضی پر نہیں چھوڑ دیا ہے. زبردست تعلیم. اس تعلیم سے 90 لاکھ آدمی کے پوری 9,000 قریب ہے نا، 7,000 قریب. اسی ہندوستان کی بات ہے، ہو جائے ہندوستان ہی میں. خواجہ محمد معصوم تھے ادھر، ادھر شاہ محمد الہ آبادی تھے، چشتی حضرت کا آنا، ہم لوگ آنا زیادہ یہاں اسی بنا پر ہے، لوگ سمجھتے بھی نہیں. حضرت کو کشش ہوئی، جو کوئی بات ہوتی تھی کہتے دادا سے کہوں، شاہ محمد الہ آبادی دائرہ موجود چشتی. ایسا خواجہ محمد معصوم تو سرہی کے تھے، لیکن بہت مریدین تھے. وہ بادشاہ ان کا موتید نہیں بلکہ مرید تھا. مخدومہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محمد پیدا نہیں کیا. بہت عمدہ جملہ ہوا تھا. میں کچھ نہیں سوچا، میں کہا بس ان سے کیا کتاب دیا، بس کھوجیت یہی ملا اپنی اصلاح کے لیے. مقدم میں اس کو کرتا ہوں. ہر آدمی محتاج ہے، نبی یہ محتاج ہے.
انا المنکسر انا المعترف بذنبی، نبی کہہ رہا انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. اس سے بڑھ کے انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین تحویل کے اتحاد المجرمین. مسکین انا منکسر سرنگوں ہوں، شکستہ دل ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کو حکومت تھی، لیکن کبھی وہاں باہر سے ہنسے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مسکراہٹ زیادہ ہے. فکر آخرت، خوف آخرت، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اس کو اس کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا ہے. جو چاہو پہنو، جو چاہو کھاؤ، کھاؤ دیکھ کے کھاؤ کیا کھا رہے ہو. ایک لقمہ حرام کا اثر کتنے دنوں تک رہتا ہے بزرگ نہیں کہتے ہیں. زہر آلود ہے. بیماریاں ہو رہی ہیں کیا؟ جو کہتے ہیں کھاد ایسی ہے، زہریلی ہے، ہو رہی کہ نہیں؟ سب لوگ اطباء کبھی نہیں، ڈاکٹر سے آتا رہتا ہے. درد ٹوٹ جاتے ہیں. وہ بیماری اسی ہوتی ہے، درد ٹوٹ جاتے ہیں. اسی کو پر آدمی کرتا ہے. کہ جو دل میں، یہ اللہ نے تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے اور نہیں چھوڑا ہے کہ جو دل میں آئے کرے اور خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارے. ہم سب مکلف ہیں مولانا، وہی نبی میں مکلف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عوامر اور نواہی کا مکلف کیا ہے، محمد نہیں کرا. اور گناہگوں احکام کا اس کو مخاطب بنایا ہے، لہذا اس کے بغیر چارے کار نہیں. بہت مشہور مدرسہ ہے، بادشاہ نے کہا کہ ایسی مدرسہ ہے اس کو بند کر دو. وزیر سے کہا نہیں حضرت کیوں بند کریں؟ کیا نہیں، یہ سب دنیا دار ہے، دنیا کے لیے سب پڑھنا ہے. کیا نہیں گئے. بادشاہ بھی گئے، وزیر. بادشاہ نے پوچھا تم کس لیے پڑھتے ہو؟ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا باپ کوتوال تھا، معتزلہ کوتوال ہو جائے. تم کس لیے پڑھتے ہو؟ قاضی تھا، قاضی ہو جائے. سب نے اپنی نیت دنیا کی بدلائی. کہا یہ بالکل جیسے دنیا بھی مدرسے اسکول ہے تعلیم، وہ بھی ایسے ہی ہے. پھر کیا فرق ہے اس میں اس میں؟ امام غزالی بچے تھے، ابھی کسی گوشے میں پڑھا رہے تھے. بادشاہ وزیر دونوں کھڑے ہوئے، روک بھی نہیں کیا انہوں نے. ابھی زیادہ ہونہار بروے کے چکنے کے پاس یہاں تو بھائی ابھی کوئی آ جاتا ابھی کیا ہو جائے گا، لیکن بادشاہ ہے وہاں. کہا بیٹا یہ دیکھو یہ بادشاہ ہے، میں یہ ہوں، توجہ تو کرو. کہا کہیے مجھے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے. کہا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ بادشاہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا تھوڑا سا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا مجھے دلائل سے معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی رب ہے، دلائل سے معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی خالق ہے اور مالک ہے. اس نے کوئی احکام بھی بھیجے ہیں، کچھ میں کرنے کا حکم ہے، کچھ کے نہ کرنے کا حکم. یہ بھی معلوم ہوا. پڑھ رہے تھے. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ احکام معلوم ہو جائیں، احکام پر عمل کر کے ان کو راضی کروں. بس کہا ایک لڑکے کے لیے مت جاری رکھو، ڈالو ایک لڑکے کے لیے ڈالو کو جاری رکھا. مطلب چیز وہاں دوسری تھی، ہو رہا تھا کچھ. اب جہاں دنیا کی ہے تو وہاں کرو. میں تمام دنیا کے تھے، آپ لوگ آدمی نہیں ہوا، تمام دنیا کے لوگ تھے. بڑے علماء بھی تھے، بڑے ہوئے تھے. جانتے ہیں مولانا میں تھا موجود. کسی نے کچھ کہا، فرمایا مولانا نے یہ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ ہم دیکھیں. جب نے کہا ہم اس لیے بلائیں کہ ہم دکھائیں جو دین عرب میں تھا ہندوستان میں موجود ہے.
اتنے آدمی لاکھوں آدمی تھے. اور اس لیے تم دیکھو کہ جس جو ہم بیان کرتے ہیں وہی یہ بھی بیان کرتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ ہم ان کو اسے بلایا ہے کہ ہم دکھلائیں کہ جو دین عرب میں ہوا ہے وہ یہاں جاری ہے. اور یہ لوگ دیکھیں جو ہم بیان کرتے ہیں وہی یہ علماء بھی بیان کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ہم نے مدرسوں کو اسی لیے قائم کیا ہے. اگر کسی کو انجینئرنگ پڑھنا ہے, کسی کو جیولری پڑھنا ہے, چاہے اس کے لیے دوسرے ہے. یہ کام تو اسی لیے ہے تاکہ یہ بات آگاہ کی جائے لوگوں کو, اس کا یہاں سے یہ پیغام جائے کہ تم اس لیے پیدا ہوئے ہو. سمجھ گئے؟ یہاں سے اس پیغام کو ہم کو بھیجنا ہے کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہم کو کرنا چاہیے. اچھے انداز میں بیان کیا ہوگا بھائی, ہم کم کرتے ہیں لیکن بیان یہاں سے یہ پیغام دینا ہے کہ تم کس لیے پیدا ہوئے ہو, کیا کرنا ہے. دوسری چیزوں کے لیے دوسرے ادارے موجود ہیں, آپ قائم کیجیے چاہیے. یہ تو یہی رہے گا. یہاں سے حافظ پیدا ہوں گے, مولوی پیدا ہوں گے, قاری پیدا ہوں گے, یہاں تو یہی پیدا ہوں گے. دوسری چیز پر ہم نقید نہیں کرتے, وہ لوگ تو بہت بڑے. یہاں تو یہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ. امام غزالی کہا, بادشاہ نے کہا مدرسہ رہنے دو. ایک لڑکے ویسے دارالعلوم کو رہنے دیا, انہوں نے کہا قدم کرو, دنیا دار بھرے ہوئے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب یہی پیغام, خلوص سے آؤ, اپنی اصلاح کے لیے آؤ, نفاق سے نہ آؤ. نفاق تو مجھے زمان پر جاری, نفاق سے نہ آؤ, خلوص سے اللہ کے لیے آؤ, فائدہ ہوگا. جو اللہ کے لیے جائے گا فائدہ ہوگا, ضرور ہوگا. دیکھیے کبھی عمدہ بات لکھ رہے ہیں, میں مثال دے رہے ہیں امام غزالی کی. 4 جلدوں میں ان کی کتاب ہے. شرط معلوم کتنی جلد ہے ہمارا دیکھا. ہمارے مولانا شاہ ولی اللہ صاحب اسی کتاب کو دیکھ کے بیان نہیں کرتے تھے, علماء آتے تھے. بس یہ بھی کتاب تھی, مکتوبات معصومیہ. فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی سے جو مجھے ملا, لیکن بہت سی چیزیں مجھے اس سے ملی, اس کتاب سے. مکتوبات معصومیہ, مکتوبات رشیدیہ. دیکھ رہے ہے عمدہ کہ نہیں؟ یہ الفاظ دیکھیے, یہ اردو کی ہے, فارسی میں بہت زبردست ہے, یہ تو اردو میں ہے. اور گناگوں احکام کا اس کو مخاطب کیا ہے. لہذا اس کے بغیر سن لو لوگوں, اس کے بغیر چارے کار نہیں. اللہ کے عبدیت اختیار کرو. عبادت سے بڑھ کے عبدیت ہے, وہاں تک پہنچنا ہے. عبادت تو مسجد میں ادا کر لو گے, عبدیت کے لیے کہیں جھکنا پڑے گا. عبدیت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی طرف سے آئے اس کو قبول کر لیے, عبدیت ہے. یہ مسجد جگہ نہیں ہے, یہ سینے کی جگہ ہے. سینے میں عبدیت. عبادت یہ ہے کہ ہم ایسا عمل کریں جسے اللہ راضی ہو جائے. عبدیت یہ ہے جو اللہ کی طرف سے آ جائے اس پر راضی رہے, یہ عبدیت ہے. عبدیت کا ذرا بہت اچھا ہے. انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ یہ حضرت بہت بڑا, اس زمانے میں یہ ہے کہ یوں کرو, دیکھ لیا کہ آپ نے روپیہ حاصل کر لیا, یوں کیا روپیہ. اور عبدیت یہ کیا ہے, یہ چیز اللہ تعالیٰ دیا لے لیا. کسی نے یوں کیا, روپیہ ہو گیا, کرامت اس کی ہے. لیکن اس سے بڑھ کے کرامت یہ ہے, خواجہ لکھا ہے, اس سے بڑھ کے کرامت یہ ہے کہ جیب میں اپنا کمایا ہوا روپیہ رکھا اور غائب ہو گیا, نشانی پر بل بھی نہیں آیا. سمجھ گئے؟ تداؤ کرو راضی. عبادت یہ ہے کہ آپ نے پڑھیں, لوگوں کو صدقہ دینے, مل گیا دے دیں, سب ظاہر. عبدیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آیت پر راضی رہے. یہ بھی بڑی چیز ہے. سب آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں, سب کی ہر زمانے میں ہوئی ہے, نبی کی بھی ہوئی ہے, صحابہ کی بھی ہوئی ہے, ہوئی کہ نہیں؟ پورا مدینے کا, مکے میں جو آزمائش کا دور تھا, اللہ تعالیٰ نے مدینے میں آ کر کے آسائش کا دن کر دیا کچھ. تب بھی وہ لوگ غافل نہیں ہوئے. وہ آزمائی کا دن
یہ آسائش کا دن مدینے میں کچھ سکون ہوا مدینے میں آ کے. تو آزمائش ہی تو تھی، آزمائش 13 سال آزمائش. فلوک کو جھاواں سے جیسے لگایا جاتا ہے ایسا لگایا گیا. جب مصفہ ہو گیا تب مدینے گئے. یہاں اس آزمائش نے رکھا کہ کسی سے جھگڑا پہ داڑھی نوچی جاتی تھی، کچھ اف نہیں. حضرت بلال کو لٹا کر کے مارا تھا، سب جانتے ہیں آپ. وہ آزمائش کا دور تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو دبا رہے ہیں اور اللہ ان کو بڑھا رہا ہے، اس آزمائش میں ان کو پہنچا رہا تھا. جب وہی قلب لے کر کے مدینے میں گئے، چمک گیا مدینہ، مدینہ المنورہ ہو گیا. وہی قلب منور لے کر کے وہ کیسے ہوا؟ آزمائش. مدینہ منورہ، المدینہ المنورہ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے یہ شہر منور. میں نے کہا الہ آباد کو منورہ نہیں کہا جائے گا، بمبئی بھی چاہے کسی بجلی جلا لو، منورہ. اس وقت تو مسجد میں چراغ بھی جلانے کے نہیں تھے وہ ساتھ، لیکن کہا گیا مدینہ المنورہ. المدینہ المنورہ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. منورہ سب لوگ بولتے ہیں لیکن تمامی کے عرب والی جو ہے انوار رسول سے منور ہے یہ شہر، اور کسی شہر کو یہ سعادت نہیں آتی ہوئی. اگر ایسا نہ کرے گا بندہ کہ اطاعت فرمانبرداری اور جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر نہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا نہ کرے گا تو مولا حقیقت کے غضب و قہر و عذاب و عقوبت کا مستحق ہو جائے گا. سخت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلی کی گلیوں میں گھومے، گاؤں میں، قرآن لے کر کے. عذاب دیکھ رہا ہوں آ رہا ہے، اس پر عمل کرو. قرآن لے کر کے مدینے گلی. سب نے کہا کہ یہ مولویوں کی رٹ ہے، بکواس ہے مولویوں کا. شاہ صاحب ہم لوگ بات نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور کہیں مجدد وقت ہے وہ، لیکن ان کی بات بھی ٹھکرا دیا لوگوں نے. دلی کے لوگوں نے گلیوں میں گئے، کہا کہ مولویوں کی ایسی بکواس ہوتی ہے. اس کے بعد نادر شاہ آیا ہے، اتنا قتل کیا کہ قاضی کا فوج جو ہے پڑ گئی. میں اس میں گیا تھا یہ دیکھنے کہ قاضی کی مرضی کون کا فوج جو تھا وہ پڑ گیا. جمنا کا پانی سرخ ہو گیا، اتنا قتل گیا. شاہ صاحب نے کہا شو میاں اعمال ماں در صورت نادر گرفت. کہا ہم لوگوں کی نحوست اعمال نے نادر کی سر میں اس کے مقابلے میں بھیجا ہے. شو میاں اعمال ماں در صورت نادر شاہ کے یہی حیرت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سمجھ دے، اپنی حقیقت کو سمجھیں، حالات کی حقیقت کو سمجھیں. کوئی تمہارا نہیں، نہ موجود ہے، تمہارا کوئی معین نہیں سوائے اللہ. اللہ کے لیے ہم مارے جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع ہوئے تب تو. بجرم عشق میں تو امی کو غوغائے، آپ کے عشق کے جرم میں ہم ستائے جا رہے ہیں تو نیند بر سر بڑا عجب تماشائی. آپ بھی آ کے دیکھیے کہ آپ کے عاشقوں کا کیا حق ہے. دامدر شعر ہے نا، بجرم عشق میں تو امی کو غوغائے تو نیند بر سر عجب تماشائی. اب کوئی کھیل دیکھنے کی بڑی بڑی چیزیں بڑھائی جاتی ہیں نا، تو عشق میں یہ ہمارے ساتھ یہ کھیل کرایا جاتا ہے. بجرم عشق میں تم نہیں کر. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو تعمیل حکم مولا میں کمر باندھے ہوئے ہیں. کمر بستہ، کمر باندھے.
اور پوری توبہ کے ساتھ اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ خواجہ بادشاہ بھی جو تھا، بادشاہ خود وہی تھا. اورنگزیب اتنے سال تک کیا، کتنے سال تک کیا، 60 سال حکومت کیا، بغیر چورو چرا کے. کوئی اس زمانے میں مخالفت نہیں تھی، سب نے قبول کر لیا. لیکن زمین سنگم کی زمین اورنگزیب نے احبا کیا ہے، بہت خاص سب جانتے ہیں. وہاں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ یہ کہہ رہا ہے، ان کا پیر ہے، ان کے پیر ہیں یہ. اورنگزیب نے خواجہ صاحب کو بلایا دلی تشریف لائیے تاکہ میری تربیت ہو سکے. یہ نہیں کہا کہ آئیے خالی تواضع دیے. اب میں بادشاہت کے فرائض سے انجام نہیں دے سکوں گا اگر میں وہاں آؤں گا. سری حضرت آپ تشریف رنجا ہوں، ادب سے کہا، تو میری اصلاح ہو جائے گی. بتائیے، بادشاہ کو فکر ہے اللہ سے نسبت و محبت پیدا کرنے کی. بادشاہ کو پوری دنیا، ہندوستان کا تھا، ہندوستان پاکستان سب کا بادشاہ اس وقت تھا، اس کو فکر ہے. فرمایا کہ میں اپنے باپ کی گدی کو چھوڑ نہیں سکتا. مجدی صاحب جگہ مجھ کو بیٹھا گیا ہے، اگر کہو تو اپنے لڑکے کو بھی بھیجتا ہوں. شیخ سیف الدین ان کے لڑکے تھے، 30 سال کی عمر. بادشاہ ہماری کتنی عمر کا تھا. گئے، جھک گئے. قلعہ کے دروازے پر ہاتھی کا مجسمہ تھا. میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اس کو توڑ کے الگ نہیں کرو گے. یہ تھا بھائی شریعت میں مجسمہ کی ٹکڑا جائز ہی نہیں، آدمی میں نہیں تھا. پھر حوض پر گئے، مچھلیاں ویسی مچھلی تھیں اور پھر اس شکل میں مچھلی کرنا، میں اس کو نکالا. آخر میں کچھ دنوں رہے، کچھ دنوں کے جب تک رہے. خود اورنگزیب دکھ رہا ہے کہ صاحبزادے سے مجھ کو بہت نسبت حاصل، نسبت معلوم. 30 سال کے لڑکے نے وہاں پہنچا دیا. آج 30 سال کے لڑکے سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کو نماز بھی پڑھنا چاہیے. خود موجود ہے، خط سے موجود ہے. شیخ سیف الدین خود اورنگزیب لکھ رہے ہیں کہ صاحبزادے سے بہت فائد ملتے ہیں، نصاب نسبت ہو گیا. اس سے اس نسبت کو لے کر کے جو حکومت کیا، پورا امن، ملک کی زندگی پورا امن. لڑکوں کے نالائکی کو ایسے پر خطر ہو گیا. لڑکوں کی تقسیم کر گئے تھے کہ تمہارے یہاں تمہارے 3 لڑکے تھے، اگر میرے محبت سے رہتے تھے اب تک کیا صورت ہوتی. ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. دین کو چھوڑا، دنیا بھی گئی، دل مضطرب ہو گیا. اب بھی کہیں سننے میں آتا ہے کہ شاہی خاندان کے کلکتے میں یہاں اب بھی بھیک مانگتے ہوئے ملے. سنا ہم نے، اللہ عالم سوا. جو طالب کمر ہمت باندھے ہوئے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. دنیا زراعت کی جگہ ہے. اب سمجھا رہے ہیں، دنیا زراعت کی جگہ ہے. کیا میں تو اپنی سے مخاطب ہوتا ہوں، مجھے آپ سے کیا، اپنی سے مخاطب. دنیا زراعت کی کھیتی جگہ ہے، اور زراعت کے وقت عیش و آرام میں مشغول ہونا اور فانی لذتوں میں مبتلا ہونا اپنے آپ کو سرمدی آرام سے محروم رکھنا ہے. جب کھیتی کرنا ہے، بیج ڈالنا ہے، محنت کر کے اس وقت کھیلو گے تو بیج حاصل کرنے کے لیے ملے گی، بیج غلہ ملے گا، پھل ملے گا. بہت اچھا. ہم نے کبھی سنایا ہوگا، ہم تو جب سناتے ہیں ہمارا دل بالکل ہو جاتا ہے. دنیا زراعت کی جگہ ہے، اور زراعت کے وقت عیش و آرام میں مشغول ہونا
اور فانی لذتوں میں مبتلا ہونا، اپنے آپ کو سرمدی آرام سے جدا رکھنا، سرمدی ہمیشہ عقل دور اندیش، واہ عقل دور اندیش، لذات باقیہ مرضیہ کو چھوڑ کر لذات فانیہ مبغوضہ پر ہرگز فریفتہ نہیں ہو سکتی۔ عقل دور اندیش جو ان للہ عباد الفتح، اگے موقع نہیں ہے، ان للہ عباد الفتح طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، اللہ کے کچھ ہوشیار بندے ہیں، ان للہ عباد الفتح طلقوا الدنیا، دنیا کو طلاق دے دیا اور فتنوں سے ڈر گئے۔ ریاض الصالحین میں ہے، ہمارے پڑھا رہے تھے ہم لوگوں کو فتح پور سن 51-52 کہا لکھ دو ان اشعار کو، اتنا بڑا شیخ بہت ہم نے لکھا، اپنے سینے رکھ لیا، سارا سال تو سرائے میں کاغذ پڑ رہا ہے، ان للہ عباد الفتح طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا، ہوشیار بندے اسے الگ رہے، دنیا کو سمندر بنایا، اعمال کو کشتی بنایا، اپار ہو گئے۔ ان للہ فانی لذتوں میں مبتلا ہونا ہے۔ عقل مند آدمی کبھی لذات مغصوبہ پر ہرگز فریفتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہے، یہ سنایا نہیں کبھی شاید میرا خیال ہے، وہ تھوڑے نا سارے بات کبھی نہ بولتا ہے، یہ جو ہے شاید میں نے نہیں پڑھائی، لکھا تو میری کتاب تو ہے لیکن ہر چیز یاد نہیں رہتی مجھے، اب 17 کے لکھی ہوئی، 45 سال میں لکھا ہم نے، ایک ہماری لڑکی تھی، ابا ہم نے 45 سال میں لکھا آپ نے، اور کیا 11 جلدیں ہیں کہ اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ سلوک کے طریقے صوفیہ بھی ضروری ہے، جامع ہے، طریقے صافیہ بھی ضروری ہے، طریقے صوفیہ پر چلنا بھی تاکہ معرفت حق حاصل ہو جائے۔ اعمال ہیں، اعمال بے روح بھی، جسد بے روح ہوتا ہے نہیں، اعمال بھی بے روح کے ہوتے ہیں، نور آنے سے پر نور ہو جاتے ہیں، عمل کریں، خواہشات نفسائی کے آویز سے نجات ملے، کہتے ہیں معرفت سلوک کے طریقے صوفیہ بھی ضروری ہے تاکہ معرفت حق حاصل ہو جائے اور خواہش نفسانی کی آویز سے نجات مل جائے۔ ہر عمل میں من اخلص للہ لمحۃ النجات، ایک لمحہ کے لیے بھی پوری زندگی میں اللہ کے لیے ایک لمحہ ہو جائے نجات پا جائے گا۔ ایک لمحہ اللہ والا تمام دنیا کے ہزاروں سال پر بھاری ہے، ایک تو دنیا کے لیے ہے اور ایک اللہ کے لیے، اللہ باقی تو لمحہ بھی باقی، ہماری سب کچھ سے ناپید ہو جائے گی، کہ اللہ سے جو تم نے لو لگایا، اللہ سے تعلق، وہ باقی ہے۔ ہمارے حضرت بہت کہتے تھے مولانا، محبت اللہ سے کرو، اللہ کے لیے کرو، خدا باقی، دوسری محبت بھی باقی، دوسرے سب کی اعزا کے احباب محبت سب ختم ہو جائے گی۔ خواہشات ناویش گیا، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بندہ اپنے مولا کی معرفت سے خالی ہے وہ اپنی زندگی کیسے بسر کرتا ہے۔ خواجہ محمد باقر اپنے مولا کے معرفت سے خالی، وہ کیسے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور کس طرح دوسری چیزوں سے مانوس ہے۔ حالانکہ اس کا حال یہ ہونا چاہیے، بچے مشہور کنم دید و دلہ کے بادام،
دل ترا می طلبہ دیدہ ترا می، حالانکہ اس کا یہ دل ہونا چاہیے کہ اب دل کو ہم کہاں لے جائیں، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوارے کا، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوارے کا. بچے مشغول کنم دل و دلہ کے بدام، اپنی آنکھ اور دل کو کسی دوسری چیز کے ساتھ کیسے مشغول کرے؟ خدا موجود ہے. بچے مشغول کنم دل تھوڑا می طلبت دیدہ تیرا می جو ہے. اپنی آنکھ اور دل کو کسی دوسری چیز کے ساتھ کیسے مشغول کروں، جبکہ دل آپ ہی کو ڈھونڈتا ہے اور آنکھ بھی آپ کے دیدار کی طلبگار ہے. یہ ہے اللہ کی تعلیمات، دونوں تعلیم دے دی، ظاہر کی بھی، شریعت پر عمل کرو اور طریقت کو بھی ساتھ لو. شریعت علم ہے اور طریقت راہ، طریقت علم ہے اور طریقت دونوں کی ضرورت ہے. شریعت کا علم ہے، طریقت اس پر عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریقے حق پر گامزن رکھے. کتاب و سنت سے دوسرے صحیح ثابت، سب کتابیں بھائی سب اسی لیے ہیں، کچھ بھی نہیں. یہ سب کا خلاصہ یہی ہے، جو شریعت ہے، طریقت ہے اور حقیقت کیا وہ مل جانا ہے. آنکھ کو دکھا دیا یہ شریعت ہے، چل کے گئے وہاں تک یہ طریقت ہے، اور آنکھ کی گرمی محسوس کریے کہ ارے تیاگ یہ حقیقت ہے. اپنے نتیجے اتنے ہیں ہمارا کہ تعبیرات ہے اس کی. دور سے دیکھا کہ دھواں نکل رہا ہے، وہاں ہے کچھ، اب چلنا وہاں گیا تو چلنا کی طریقت بہتر راست ہے، اور جا کے دیکھا اچھا یہی آگے جو ہے. ارے ہاں یقین ہو گیا کہ آگے لتسألن نہیں ہو آگے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. یہ سب درجات ہے، کوئی شریعت ہے، کوئی طریقت ہے، کوئی حقیقت ہے. ثم لتسألن یومئذ نہیں تو پہنچ گئے، سوال ہو گئے. میں نے بتایا تھا کہ جہاز پر جا رہے تھے دو انگریز، میاں بیوی جا رہے تھے. کسی نے یہی سورہ پڑھا، اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھو الہاکم التکاثر پڑھ رہی ہے کہ تکاثر نے لوگوں کو غافل میں ڈال دیا. دیکھو جتنے لوگ بیٹھے جہاز پر کیا کہ پھر سب وہ تھے اسی میں کس طرح بڑھے ہے نا، خبر کے تجارت کے لیے جا رہا ہے. عورت نے کہا کہ سب ایسا مانگتا ہے کہ اسی فکر میں کہ کیسے ہم بڑھیں اولاد میں، ہم اموال میں. کہا دیکھو یہ کسی آدمی کا کرام نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا کرام. مسلمان ہوئے دونوں بھائی، بچپن میں میں نے کہیں دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا کہ اس طرح مسلمان. تکاثر نے لوگوں کو لغ میں ڈال، ہر وہ اسی فکر میں کیسے بچوں کھلاؤ، کیسے بڑھاؤ، تو یہ کرو. ہر وقت اسی غور و خوض میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اسی کو پہچانوانے کے لیے. اس کے بعد ان کے متبعین نے اس راستے کو اختیار کیا، اس مشن کو کیا، آباد بڑھایا. صوفیت سکھاؤ واسکو، پیا پلایا، سکھاؤ واسکو پیا، یہ ہے کام صوفیہ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، کامیاب فرمائے. راستہ یہی ہے، اس راستے پہ چل ہی کے فلاح تک پہنچ سکتا ہے اور صلاح تک پہنچ سکتا ہے. دعا کر لو بھائی. اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، اللهم إني أسألك يا الله
اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة أنال بها شرف کرامتی پھر دنیا والآخرہ. ایسا ایمان چاہتا ہوں جس پہ اشتداد نہ ہو، ایسی جگہ پہنچائیے جس کے بعد لوٹنا نہ ہو، آخرت کی منزل جنت میں پہنچائیے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل. یا اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس عمل کا ثواب کرتے ہیں جو جنت کے قریب رہ جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی